السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی جی پوچھیے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان کعبے کی پوجا کرتے ہیں، کعبے کو پوجتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، دیکھو، مسلمان کعبے کو نہیں پوجتے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ اگر مسلمان کعبے کو پوجتے ہوتے، یعنی کعبے کی عبادت کرتے ہوتے، تو ہر گھر میں اور ہر مسجد میں کعبہ کا ایک ریپلیکا، ایک کعبے جیسی صورت رکھی ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو آپ دیکھو گے نہ تو کسی مسجد میں نہ ہی کسی گھر میں کعبے جیسی کوئی صورت رکھی ہوتی ہے جب لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمان کعبے کو پوجتے ہوتے تو جس چیز کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس چیز کو ہم پوجتے ہیں، اس کا ہم اپنی زبان پہ ذکر ضرور رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم لفظ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ بہت سے جو عیسائی حضرات ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسس کرائسٹ کا نام لیتے ہیں زبان پہ۔ تو جو جس کی عبادت کرتا ہے، جو جس کی پوجا کرتا ہے، وہ اس کا اپنی زبان پہ نام لیتا ہے۔ تو ہم لوگ پوری نماز پڑھتے ہیں شروع اللہ کے نام سے، اور مطلب اس کی انتہا بھی ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں۔ پوری نماز میں کعبے کا ذکر کہیں نہیں آتا، تو ہم کعبے کو نہیں پوجتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کی پوجا کرتا ہے، کسی کی عبادت کرتا ہے، تو وہ اس کی اتنی عزت اور اتنا احترام کرتا ہے، اتنی رسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں قرآن کا پڑھنا ایک عبادت ہے، تو نعوذ باللہ کوئی بھی مسلمان قرآن شریف جو اللہ کی کتاب ہے، ایشور کی کتاب ہے، اس پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر ہم کعبہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کے دور میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ جاؤ کعبے پہ چھت پہ کھڑا ہو اور اذان دو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہم کعبے کی پوجا کرتے ہوتے تو ہم نے کچھ سال، جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی، تو کچھ سال ہم نے مسجد اقصیٰ جو کہ فلسطین میں ہے، جہاں اسرائیل آج کے دور میں قبضہ کرنے کی کوشش میں ہے، تو وہاں کچھ وقت تک ہم نے نماز پڑھی ادھر کو رخ کر کے۔ اور جب عیسائی اور یہودیوں نے کہا کہ بھائی ہم مسلمان اور تم میں کیا فرق ہے، تم بھی ادھر کوئی نماز پڑھتے ہو، ہم بھی ادھر کوئی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی ادھر کوئی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ نے تب یہ آیت نازل کری قرآن میں کہ بھائی مسلمان آج سے مسجد اقصیٰ کی طرف نہ کر کے بلکہ کعبہ کی طرف کو رخ کریں گے۔ تو اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ہم نے کعبے کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ڈائریکشن کی، وہ اس رخ کی طرف کو نماز پڑھتے ہیں، اور ہم اس خدا کی، اس ایشور کی، اس اللہ کی پابندی کرتے ہیں، اس کے حکم کی۔ اس نے ہم سے ہم پہلے عبادت کر رہے تھے مسجد اقصیٰ کو، پھر ہم نے عبادت شروع کر دی کعبے کی طرف کو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر ہم کعبے کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، تو جو جس کی عبادت کرتا ہے اس کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ اور اگر بائی چانس کعبے کو وہاں سے ہٹا بھی دیا جائے، جیسا ہمارے نبی کے دور میں ہوا، جب کعبے کی کنسٹرکشن ہوئی، جب وہ سب بنایا گیا دوبارہ، تو کعبہ وہاں نہیں تھا، تب بھی مسلمان ادھر کوئی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اگر وہاں سے کعبہ ہٹ بھی جائے تب بھی ہم وہاں کو نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ چونکہ ہم کعبہ کی طرف کو نہیں، کعبہ کی عبادت نہیں، بلکہ کعبہ کی طرف کو جو رخ ہمیں ملا ہے اس رخ کی طرف کو عبادت کرتے ہیں، چونکہ وہ ایک بیچ ہے، سینٹر ہے، ساری دنیا کے مسلمان اس کی طرف کو رخ کر کے کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے، یہ 5 ایسے بات ہے جو یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس رخ کی طرف کو نماز پڑھتے ہیں۔ چونکہ ایک رخ ضروری تھا، اب ہم ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی ایک ادھر کو نماز پڑھ یا دوسرے ادھر کو، بلکہ ایک رخ چاہیے تھا، ایک ڈائریکشن، تاکہ سب لوگ ایک مجمع ہو سکے۔ یہ مین وجہ ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑھیا جواب دیا ہے۔